ریحام کے ذریعے کتاب لانچ کرائی، اور بھی لوگ، اور یہ خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر لوگوں کو ان چیزوں پہ اعتماد ہوتا، آج خان پورے پاکستان کے دل میں نہ بس رہا ہوتا۔ یہ جو ہم آئے دن سنتے ہیں کہ خان صاحب کی بہنوں کے اور بشرا بی بی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، اور یا بشرا بی بی کی اور خان صاحب کے درمیان تعلقات اب اچھے نہیں رہے ہیں، آپ چونکہ ان کے قریب ہیں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ خان صاحب کو اپنی زوجہ بڑی عزیز ہے، اس کے ہم گواہ ہیں۔ دونوں کے درمیان رسپیکٹ کا اور اعتماد کا بہت ہی مستحکم رشتہ ہے۔ ان کی بہنوں اور بی بی صاحبہ کے بیچ تضاد کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہوا دینے کی کوشش کی گئی کہ بی بی صاحبہ یا جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں، ان کے درمیان چیئرمین پی ٹی آئی کے اس پہ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ تو بات ہی ختم کر دی۔ خان نے مجھے بتایا کہ جی بتا دے باہر کہ میرے خاندان کا کوئی شخص چیئرمین کے لیے کینڈیڈیٹ ہی نہیں۔ بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پہ کھوسہ صاحب نے بیان دیا ہوا ہے، ایڈٹ کی گئی ہے جس طرح انہوں نے کہا، اور اس سے کیا چیز بتائی جا رہی ہے، کیا چیز ایسی معیوب ہے؟ کلائنٹ اور وکیل کے مابین ڈسکشن ہے، البتہ تھوڑا سا اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے، باقی اس میں کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ پرتکلف کھانے سے تواضع کی۔ تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی۔ میڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں کشیدہ رہتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا نے جو ہیں میرے خلاف نسلی یا لسانی بنیادوں پہ تعصب برتا ہے۔ جو میڈیا جفادری اینکرز ہیں وہ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ جی کوئی پشتو سپیکنگ شخص جو ہیں وہ ایسی کارکردگی دکھائے یا وہ اس کی اتنی اہمیت ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، منصور علی خان ایک صحافی ہیں، انہوں نے میرے خلاف ہر ویلاگ میں بات کی ہے۔ میں ہمیشہ سے اس کو پسند کرتا تھا، اس کی پریزنٹیشن تھی، لیکن میں نے یک بعد دیگر جب دیکھا، ایک میں نے ٹویٹ دیا کہ جی میں لندن میں آکسفورڈ اسٹریٹ میں ہوں گا اور لیبنیز کھانا جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، تو اس کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ آؤ جی مجھے لیبنیز کھانا کھلاؤ۔ یعنی اتنی آپ جو ہیں توہین کس طرح کسی شخص کی کر سکتے ہیں؟ میں آدھی زندگی میری لندن میں گزری ہے، انگلینڈ میں گزری ہے، میرے بچے آج بھی ادھر ہیں، اور وہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں لیبنیز کھانا کھانے کے لیے جو ہے لوگوں کو اپنی جائے لوکیشن بتا رہا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ پھر جاوید چودھری کی آپ نے اس کی بلاگز دیکھے اور بہت سارے لگ گئے، اتنے لوگ میرے خلاف بول پڑے اور کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ وکالت میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ ایک فخر الدین جی ابراہیم صاحب تھے اور ایک جو ہیں افتخار حسین گیلانی صاحب۔ کبھی سوچا تھا کہ سیاست میں آئیں گے اور یوں چھا جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ بن مانگی چیز ہے۔ سب سے مہنگا کیس کون سا تھا؟ زندگی کا مہنگا ترین کیس جو بطور وکیل کیا ہے وہ آزاد کشمیر کے ایک شخص کا کیا ہے، اور وہ کیس میں نے لڑا بھی آزاد کشمیر میں ہے۔ کبھی کوئی مقدمہ فری بھی لڑا؟ 2 کیسز فری لڑے ہیں۔ ایک وہ تھا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر تھا، پھر اس شخص پہ ایف آئی اے نے کوئی کیس بنا دیا، وہ میرے پاس آیا، مجھے اس کا احترام یاد تھا، تو میں نے اس شخص کا مقدمہ فری میں لڑا ہے، اور دوسرا جو ہے میں نے پی ٹی آئی کی تمام قیادت کے مقدمے فری میں لڑے ہیں۔ کس طرح کے مقدمات آپ کو جذباتی کرتے تھے؟ میں ابتدا میں جذباتی ہوتا تھا، اب مقدمے میں وکلاء کے ساتھ گواہان کے ساتھ جذباتی نہیں ہوتا۔ وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں پولیس آفیسر ہوتا۔ شادی پسند سے کی یا گھر والوں کی مرضی سے؟ میں نے شادی جو ہے وہ ارینج میرج ہے، میں نے اپنی بیگم کو دیکھا ہی نہیں تھا، نہ اس زمانے میں تصویروں کا یہ تھا، تو لہٰذا جو بزرگوں نے پسند کیا۔ آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ محبت جو ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسی فیلنگ ہے جو تمام امپیورٹی سے پاک ہیں،
جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر وقت کی خوشی کے لیے آپ اپنے آپ کو تاج دینے کو تیار ہوتے ہیں. زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا؟ میرا خیال ہے شادی کا دن. بھی فارغ وقت ملے تو کیسے گزارتے ہیں؟ تو عموماً زیادہ تر میں ریسرچ میں گما ہوتا ہوں. میوزک پسند کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. پشتو میوزک وہ مجھے سردار علی ٹھکر بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ مجھے انڈین سانگز پسند ہے. چند ایک جو ہیں اردو سانگز بھی پسند ہیں. موویز کس قسم کی دیکھتے ہیں؟ ساری زندگی میں نے جو ہیں ہالی ووڈ کی موویز دیکھی ہیں، اور میں زیادہ تر وار موویز کو دیکھتا ہوں. کتابیں کس قسم کی پڑھتے ہیں؟ آرٹس پہ پڑھتا ہوں، لٹریچر پہ پڑھتا ہوں. اردو کی میں نے لٹریچر پہ، ادب پہ بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں. پھر انگلش میں ہسٹوریکل بکس، چونکہ ہسٹری کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، قانون کی کتابوں سے تو میری لائبریریاں بھری ہے. خان صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے بھی کوئی کتاب پڑھی؟ تینوں کتابیں پڑھی ہیں. واہ. اور جو خان صاحب پر لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھی ہیں؟ چند ایک پڑھی ہیں. پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے؟ مجھے انگلینڈ پسند ہے، اور شہروں میں مجھے پیرس بہت زیادہ پسند ہے. زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا؟ ایک سب سے بڑا پچھتاوا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کاش ہم، میرے والد صاحب ہمیں بتاتے کہ ان کو طالبان کی طرف سے دھمکی مل رہی تھی. یہ ان کی شہادت کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جی ان کو تو دھمکی بھی مل رہی تھی. کم از کم ایٹ لیسٹ بلٹ پروف ہو، کوئی معنی نہیں تھا ہمارے لیے. بلٹ پروف ان کو لے دیتے وہ، کیونکہ ان کو گاڑی میں ایمبوش کیا گیا تھا، ان کے گارڈز کو بھی ان سمیت. تو یہ ایک پچھتاوا ہے. آپ کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں دل پہ بات نہیں رکھتا ہوں، اور سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اگر مجھے غصہ آ جائے اور آدھا گھنٹے تک میں کچھ نہ کر لوں تو بڑی بچت ہے، لیکن میں فوراً ریئیکٹ کرتا ہوں، جس سے ہمیشہ مجھے نقصان ہوتا. اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں. محب وطن. ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں. بانی تحریک انصاف مرشد ہمارے، کیا جرت کر سکتے ہیں ان کو مشورہ دینے کی. نواز شریف واپس لندن سدھار جائے. آصف علی زرداری تھوڑی سی اپنی دولت خیرات بھی کر. شہباز شریف اپنے بھائی کا راستہ نہیں کاٹنا چاہیے. لطیف کھوسا کمال کا کرمنل لائر ہیں، ہنستے بہت زیادہ ہیں عدالت میں. اعتزاز احسن اعتزاز احسن جو ہیں وہ اب میرے خیال میں وکالت سے، چونکہ کافی اس نے عروج دیکھا ہے، تو وکالت سے اب اس کو پرہیز کرنی چاہیے. عرفان قادر عموماً تمیز کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. گوہر خان گوہر خان کچھ زیادہ ہی شریف ہے، سافٹ ہے، آواز میں گن گرج اب پیدا کرنی چاہیے. شیخ رشید میرے خیال میں اب سیاست میں ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. مولانا فضل الرحمان میرے خیال میں کسی کو ان کے نزدیک نہیں جانا چاہیے. جہانگیر ترین جہانگیر ترین اور پرویز خٹک دونوں کو آم کے باغات میں آم اگانے چاہیے. مریم نواز اپنی اولاد پہ رحم کر بلاول بھٹو کوشش کرنی چاہیے ان کو اپنی آدمیت اور افسیت کو امپروو کرنے کی. علیم خان مکروہ چہرہ ہے، تھوڑا سا وہ پلاسٹک سرجری کر لے. بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت اچھا لگا، بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ، آپ کی آمد کا میں مشکور ہوں، اور آپ نے جتنے سوالات کیے، جتنا کنڈکٹ کیا، مجھے کہیں سے بھی یہ سمیل نہیں آئی کہ اس انٹرویو میں کوئی قصداً کوئی ایسی کوشش ہے. جس طرح کے آپ کے دیگر کولیگ جو ہیں میری کردار کشی میں لگے ہوتے ہیں. میں بہت خوش ہوا ہوں آپ کے سوالات سے، آپ کے ساتھ وقت گزارا مصروفیت کے باوجود. مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے نا چڑھے گا. ہمارا پروگرام چڑھ گیا.